बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सही मुस्लिम की रवायत है, अल्लाह के नबी सल्लम बयान फरमाते हैं, अल ऐनु हक़्क़ुन वलौ कान शैउन साबिकुन अल क़द्र लसबक़तहु व इज़ा इस्तग़सिलतुम फ़ग़सिलू, कि नज़र लग जाना हक है, और अगर कोई चीज़ तकदीर पर सबकत ले जाने वाली होती तो ये नज़र होती कि नज़र लग जाती है और इसका असर होता है। चुनांचे अल्लाह के नबी इस हदीस में आगे बयान फरमाते हैं कि हाँ, अगर किसी को तुम्हारी नज़र लग जाती है और तुमसे गुस्ल करके पानी देने का मुतालबा किया जाए तो तुम्हें चाहिए कि गुस्ल करके पानी दे दो ताकि नज़र उतारी जा सके। और मुस्नद अहमद की रवायत है, एक वाक़या यहाँ पर बयान किया गया है। सहल बिन हुनैफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी रसूल हैं। वो खूबसूरत इंसान थे। एक मरतबा वो एक सफ़र में थे और गुस्ल कर रहे थे अपना कपड़ा उतार करके, तो दूसरे सहाबी आमिर बिन रबीआ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वहाँ से गुजर हुआ। इत्तेफाक से उन्होंने उनके बदन को देखा तो कहा कि ऐसा तो मैंने किसी दोशीज़ा का भी जिस्म नहीं देखा था। यानी निहायत ही खूबसूरत इंसान थे और ये बात उन्होंने अपनी ज़बान से निकाल दी। इसका असर ये हुआ कि उनको नज़र लग गई और फौरन जमीन पर गिर गए। लोग उनको उठा करके लेकर के गए। अल्लाह के नबी सल्लम की खिदमत में ये माजरा रखा गया तो अल्लाह के नबी सल्लम ने पूछा कि तुम किसके ऊपर इल्ज़ाम देते हो, यानी किसके ऊपर तुम्हें शक होता है कि किसने कुछ किया है, कुछ बोला है। तो लोगों ने कहा कि आमिर बिन रबीआ ने इनको गुस्ल करते हुए देखा और ऐसी ऐसी बात कही थी। अल्लाह के नबी सल्लम ने कहा, अलामा यक़्तुलु अहदुकुम अख़ाह फ़इज़ा रअा अहदुकुम मिन अख़ीहि मा युअजिबुहु फ़लयदउ लहु बिलबरका। आखिर तुम में से एक आदमी अपने भाई को कत्ल क्यों करता है? जब तुम में से कोई आदमी अपने भाई के अंदर कोई खूबी देखे तो उसे चाहिए कि वो उसके लिए बरकत की दुआ करे। ये है करने का काम। लेकिन चूंकि उन्होंने ये बात कह दी थी इसलिए उनको नजर लग गई। फिर अल्लाह के नबी ने बाज़ाब्ता हुक्म दिया आमिर बिन रबीआ को, उन्होंने गुस्ल किया और पानी दिया और फिर उस पानी को उनके ऊपर बहा दिया गया। चुनांचे बिल्कुल वो ठीक हो गए। बरकैफ इससे पता ये चलता है कि नजर लग जाना हक है। बल्कि बज़्ज़ार की रिवायत के मुताबिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, अक्सर मन यमूतु मिन उम्मती बअद क़ज़ाइल्लाहि व क़दरिही बिल अनफुस, कि मेरी उम्मत के अक्सर लोग अल्लाह की तकदीर के बाद नजर लग जाने से मरते हैं। गोया के नजर किसी इंसान को बीमार कर सकती है, नजर किसी इंसान को मौत के घाट तक पहुंचा सकती है, लेकिन यह भी अल्लाह की तकदीर से होगा। यह भी अल्लाह की तकदीर से होगा। सवाल यह है कि नजर ना लगे, इसके लिए हमें क्या करना है? तो सबसे पहले नंबर पर हमें चाहिए कि अल्लाह पर तवक्कुल हो, अल्लाह पर एतमाद हो और हमारा अकीदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पर ठोस हो कि अल्लाह ताला ही मदद करने वाला है, अल्लाह ताला ही परेशानी को दूर करने वाला है, अल्लाह ताला ही नफ़ा और नुकसान का मालिक है। यानी अल्लाह ताला को हम मुश्किल कुशा और हाजत रवा समझें। पहले नंबर पर हमारा अकीदा सही हो और हमारा पूरा भरोसा अल्लाह की ज़ात पर हो। दूसरे नंबर पर हम अज़कार और औराद की पाबंदी करें। आखिर सुबह शाम के जो अज़कार हैं इनका क्या फ़ायदा है? यही फ़ायदा है कि इसकी वजह से हमारी हिफाजत होती है, हमें नजर नहीं लगती, हमारे ऊपर जादू का असर नहीं होता, आसेब का असर नहीं होता। यही फायदा है। चुनांचे सुबह शाम के अज़कार का एहतमाम करना चाहिए और ख़ास तौर पर मुअव्वज़तैन कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास का एहतमाम ज़रूर करना चाहिए। उसी तरह से सूरह अल इखलास पढ़ना चाहिए, आयतुल कुर्सी का एहतमाम करना चाहिए रोज़ाना, सूरह अल फातिहा का एहतमाम करना चाहिए। तो मुअव्वज़तैन, सूरह अल इखलास, आयतुल कुर्सी
اور سورہ الفاتحہ یہ بنیادی صورتیں ہیں جن کا اہتمام کرنا چاہیے. اسی طرح سے یہ دعا بھی پڑھیں, اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کو دم کیا کرتے تھے اور اسے پڑھا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ حسن اور حسین کو دم کرتے ہوئے کہتے تھے کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے بیٹے اسحاق اور اسماعیل کو انہی کلمات کے ساتھ دم کرتے تھے. تو اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ, اس کے ذریعہ بھی دم کرتے رہنا چاہیے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ نظر وغیرہ سے بچے رہیں گے. تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہمارے اندر کوئی خوبی ہے, چاہے خوبی کسی طرح کی بھی ہو, تو خوبی کو ہم چھپانے کی کوشش کریں. عام طور پر ہماری جب خوبیاں ظاہر ہوتی ہیں تو کچھ لوگوں کی نظر لگ جاتی ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ, کہ میرے بیٹوں کہ ایک ہی دروازے سے مت داخل ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا. اس کی جو حکمت ہے مفسرین لکھتے ہیں کہ چونکہ ان کے پاس میں 11 بیٹے تھے اور ان کی اندر خوبصورتی تھی, اس لیے ایسا نہ ہو کہ نظر لگ جائے, جس کی بنیاد پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ مختلف دروازوں سے تم داخل ہونا. اسی طرح سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک بچے کو دیکھا جو بچہ نہایت ہی خوبصورت تھا. تو اس بچے کو دیکھ کر کے آپ نے کہا تھا 10 سے منہ نو نہ تہو, کہ اس کے چہرے کو سیاہ کر دو. چہرے کو سیاہ کرنے کا مفہوم یہ ہوا کہ چہرے میں کوئی کالک لگا دی جائے یا ٹھوری کے سامنے میں کوئی کالک لگا دی جائے. اس سے مقصود یہ ہے کہ چہرے کی جو خوبصورتی ہے وہ ظاہر نہ ہو اور نظر وغیرہ سے بچ جائے, یہ مقصد ہے. ورنہ عام طور پر ہمارے ہاں جو یہ روایت پائی جاتی ہے کہ چہرے پر کچھ ڈالا جاتا ہے اور یہ سوچا جاتا ہے کہ یہ نقطہ نظر بد سے بچائے گا, حالانکہ نقطہ نظر بد سے نہیں بچاتا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب یہ تھا کہ چہرے کی جو خوبصورتی ہے اس کو چھپا دیا جائے کچھ چیزیں لگا کر کے چہرے میں, یہ مقصد ہے. اس کے لیے اگر بچے کے چہرے میں کچھ اس طرح کی چیزیں لگا دی جائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. برکیف اس بات کا ہمیں پابند ہونا چاہیے کہ ہم اپنی خوبیوں کو چھپائیں, خوبصورتی کو چھپائیں. اسی طرح سے چوتھے نمبر پر اگر ہم کسی کے اندر کوئی خوبی دیکھتے ہیں تو اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ اس وقت اس خوبی کو دیکھ کر کے ہم ماشاء اللہ اور تبارک اللہ کہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت سہل بن حنیف اور عامر بن ربیعہ کے اس قصہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ علامہ یقتل احدکم اخاہ, تم میں سے ایک آدمی اپنے بھائی کو قتل کیوں کرتا ہے؟ فاذا راى احدکم من اخیہ ما يعجبه فليدع له بالبرکہ, کہ اگر تم میں کا کوئی آدمی اپنے بھائی کے اندر کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے جو اس کو پسند آتی ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کے لیے برکت کی دعا کرے. تو برکت کی دعا کرنے میں یہ بات بھی ہے کہ آپ ماشاء اللہ, تبارک اللہ, الحمدللہ اس انداز میں بولیں تاکہ آپ کی نظر اگر لگ سکتی ہے تو لگنے سے بچ جائے. یہ تو رہا یہ طریقہ کہ نظر سے کیسے بچا جائے. لیکن اگر اس کے باوجود نظر لگ جاتی ہے تو نظر لگنے کے بعد کیا کیا جائے؟ تو سب سے اہم طریقہ اس میں یہی ہے کہ اگر کسی کی نظر لگ گئی ہے اور اس کا پتہ چل جاتا ہے تو اسے کہا جائے کہ غسل کر کے پانی دے دو تاکہ اس پانی کو جس کے اوپر نظر لگی ہے پیچھے سے اس کے اوپر بہا دیا جائے. یہ سب سے بہتر طریقہ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سہل بن حنیف کو جب نظر لگی تھی تو عامر بن ربیعہ سے کہا تھا کہ اپنے بدن کو, جسم کے ظاہری حصے کو, وضو کے حصے ہیں اس طرح سے کپڑے سے جو متصل حصے ہوتے ہیں کو دھل کر کے, یا اگر غسل کر سکتا ہے تو اچھا ہے, اس طرح سے غسل کر کے پانی دیا جائے اور ٹب میں جو پانی بچا ہے اس پانی کو جس کے اوپر نظر لگی ہے پیچھے سے ڈال دیا جائے. انشاءاللہ شکایت دور ہو جائے گی.
اور اس کے ساتھ ساتھ اذکار اور اوراد کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، خاص طور پر اس وقت جبکہ نظر کس کی لگی ہے اس کا پتہ بھی نہ ہو آپ کو۔ تو اس کے لیے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب جادو ہو گیا تھا تو جبریل امین آئے تھے اور دم کیا تھا، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک، اس دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اس طرح سے معوذتین ہے، آیت الکرسی ہے، سورہ الفاتحہ ہے، سورہ الاخلاص ہے، ان صورتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دم کر کے جس کے اوپر نظر لگی ہے اس کے اوپر پھونکنا چاہیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اسی طرح سے سورہ قلم کی آیت نمبر 51، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اس کو بھی دم کرنا چاہیے۔ اور سورہ ملک کی پہلی 4 آیتوں کو پڑھ کر کے دم کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس انداز میں کیا جائے تو فائدہ ہوگا اور ہم نظر سے بچ جائیں گے۔ برکیف ہمیں چاہیے کہ نظر کو اس کی اصل حقیقت پر لیں۔ بہت سارے ایسے بھائی بھی ہیں کہ کبھی بھی کچھ ہو گیا تو فوراً شک کی سوئی اپنے کسی بھائی کے اوپر گھما دیتے ہیں، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ بیماری بھی ہو سکتی ہے، فوراً یہ کہہ دینا کہ فلاں آدمی کی نظر لگ گئی ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ لیکن اگر کچھ ایسی پہچان ظاہر ہو رہی ہے اور علاج کرانے کے باوجود بھی اچھا نہیں ہو رہا ہے اور کسی نے کوئی چیز خوبی دیکھی تھی اور ماشاء اللہ نہیں کہا تھا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ اپنے بھائی سے گزارش کی جائے کہ وہ غسل کر کے پانی دے دے۔ اور جس کی نظر لگی ہے اس کو بھی عیب نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ کسی بھی انسان کی نظر لگ سکتی ہے۔ آپ غور کیجئے کہ عامر بن ربیعہ صحابی رسول ہیں اور ان کی نظر کسی صحابی کو لگ جا رہی ہے، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک اچھے انسان کی نظر نہ لگے، تو نظر لگ سکتی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اگر اس طرح کی کوئی شکایت ہوتی ہے تو ہم غسل کر کے پانی دے دیں، تاکہ کسی انسان کی جو زندگی ہے خطرے میں پڑ چکی ہے تو وہ خطرے سے بچ سکے۔ برکیف یہ کچھ باتیں تھیں جو نظر بد کے حوالے سے ذکر کی گئیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں اور ہر طرح سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔